کیا دو کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا قوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا قوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور میں کیا میرے اسیان کی حقیقت کتنی، رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا، رب کائنات قیامت کے دن لاکھوں لوگوں کو صرف میرے اشارے ابرو پر معاف فرما دے گا، لاکھوں لوگ، متعدد حدیثوں میں متعدد تذکرہ آیا ہوا ہے، ایک مقام پہ ارشاد ہوا 70,000 لوگوں کو بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دی جائے گی، کسی اور حدیث میں لاکھ کا تذکرہ ہے۔ اس طرف شاعر نے نظر کی اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، عصیان کا مطلب گناہ، اور میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، اور میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، اور میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، فرش اور عرش دونوں جہاں کے مکینوں کے بارے میں یہ شعر،
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَاعْذَرُوا وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ارشاد ہوا، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق کی، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرتا ہے اور روگردانی کرتا ہے تو یاد رکھو اس کو لوٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر کسی نے نافرمانی کی ہے تو اس نافرمانی کی سزا بھی اس کو ملنے والی ہے۔ میں یہ عرض کروں، اگر آپ کو اطاعت گزار بننا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں معزز، محترم اور مکرم بننا ہے تو پھر رسول پاک کی اطاعت کرتے رہیے، رب کائنات کی عبادت کرتے رہیے، اور پھر دیکھیے رب کائنات کی رحمتیں کیسے اپنے آغوش میں آپ کو لیتی ہیں۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ملے گا رب کائنات بار بار کہتا ہے، اے بندے آ جا میری رحمت کے دامن میں آ جا، اے بندے آ جا میری رحمت
رحمت کے آغوش میں آ جا، قرآن پڑھیے۔ رب کائنات کہتا ہے اگر تم گناہ کر کے بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو دنیا کا کوئی بھی انسان یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق اگر اس کے بندے اور اس کے مملوک، اس کے تحت کام کرنے والے لوگ اگر مالک کی نافرمانی کریں تو ہو سکتا ہے مالک معاف نہ کرے، اور معافی کے بجائے اس کو دنڈ دے، پنشمنٹ کرے، سزا سنائے۔ لیکن رب کائنات کا فرمان ہی الگ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جو گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے کے بعد بھی اگر میری رحمت کا سہارا لینے کے لیے آ جائے تو پھر میری رحمت اس کو اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب آپ میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، یہ خبر کر دیجئے کیا، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بلا شبہ غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسانو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم کو تمہارے رب سے کس چیز نے جدا کر دیا ہے، تمہارے رب کی بارگاہ میں آنے سے تمہیں کس بات نے روک رکھا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تم کو اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے بنایا، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بنو، بلکہ جنت تمہاری مہمان نوازی کے لیے تیار کی گئی ہے، تم جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اللہ جنت کے مہمان کیسے بنو گے؟ ارشاد ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے انبیاء کے ساتھ اولیاء کرام کا دامن پکڑ کر ان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دو، پھر دنیا بھی تمہارے لیے گل گلزار بن جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی تمہارا قدم چومے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوست ہوتے کون ہیں؟ ارشاد ہوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد پھر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک جانو، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یقین کرو، اس کے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ رب کائنات نے جو اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرو، اسی کے ساتھ ساتھ ملائکہ فرشتوں پر ایمان لے آؤ۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ حساب و کتاب ہونا ہے، حشر و نشر ہونا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ جنت ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ جہنم ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ رسول کو سچا جان لو، رب کائنات کو سب سے سچا مان لو، یقین مانو۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد اسلام کے دامن سے وابستہ رہ جاؤ، پھر دیکھو رب کائنات کی رحمت تمہیں کیسے اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم فریضہ جات ہیں وہ نماز پڑھنا ہے، وہ روزہ رکھنا ہے، وہ عبادتیں انجام دینا ہے۔ ان سب کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ان سب کا تعلق نماز ہو کہ روزہ ہو، یہ سب کے سب اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو فرض جانتے ہوئے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور جس کا وہ حق ہے یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، بے آسروں، ان سب کے پاس یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پہنچائیں۔ تو یہ دو جہت میں تقسیم ہونے والی عبادت ہے، اللہ کی طرف دیتے ہوئے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ عبادت ہے، اور اب اس کے بندوں کو دیتے ہوئے بھی یہ عبادت ہے، لیکن اس کا حق اللہ سے بھی متعلق ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی متعلق ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عبادت حج بھی ہے، حج بھی آپ کو کرنا ہے، جس میں آپ کے بدن کا بھی خرچہ ہے، آپ کے مال کا بھی خرچہ ہے، آپ کے روپے پیسوں کا بھی خرچہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ثواب کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا گیا جس نے حج کیا اور برائی سے محفوظ رہا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اور اس کے محبوب کی حدیث طیبہ گواہ ہیں، جس نے برائی سے محفوظ رہتے ہوئے حج کر لیا، اور پھر حج کے جو مصداقات ہیں
اور حج کرنے کے بعد بھی ایمان پر وہ سلامتی کے ساتھ جمع رہا، برائیوں سے محفوظ رہا، رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا لاؤ میں ضمانت دے دیتا ہوں کہ رب کائنات اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اس وجہ سے جہاں ہمارے اوپر حقوق اللہ کا ادا کرنا ضروری اور واجب ہے، وہیں پر حقوق العباد کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، ان معاملات میں اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہے یا آپ کا کسی کے اوپر حق ہے، ان حقوق کو بجا لانا یہ حقوق اللہ کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی سے پیسہ ادھار لے لیا، صحیح بات ہے، لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جو وقت، جو ٹائم، جو موعد آپ نے مقرر کیا ہے، اس وقت میں آپ کو دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوا آپ وقت پر پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر معذرت چاہ لے کہ ہمیں کچھ دن اور مہلت دے دی جائے، مہلت دے دے، اللہ اکبر، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں دیا اور شیر بن بیٹھے، نہیں صاحب دے دیں گے، کیا ہم بھاگے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، تو آپ جان کے رکھیں آپ حقوق العباد میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ لانے کے بعد جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا جب تک اس بندے کے اوپر ایک قرضہ بھی، ایک درہم یا اشرفی بھی لازم آتی ہے، واجب آتی ہے، اور اس کے گھر والوں نے یا اس نے جمع نہیں کیا، جو قرض لیا ہے اس کو واپس نہیں کیا، رب کائنات کی محبوب نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اللہ، جنازے کی نماز رسول اللہ پڑھانے سے منع کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے دور کا انسان اگر کسی سے قرض لے لیتا ہے، کسی سے ادھار لے لیتا ہے، تو پھر ادھار لینے کے وقت وہ بہت بھیگی بلی بن کر اور ضرورت کے تحت وہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن ادھار جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر اس کی جان نکلتی ہے۔ لینے کے وقت تو 10,000 20,000 50,000 لے لیا، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو وہ 10,000 20,000 اس کو 10 لاکھ کرنے لگا، اب وہ سوچتا ہے ٹالتے رہو ٹالتے رہو ٹالتے رہو، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس نے ادھار دیا ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی بنیاد پر اب جس نے پیسہ دیا تھا ادھار کے طور پر، اب کسی کی ضرورت میں پیسہ دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک جگہ دے کر پھنس گیا ہے، اب دوسری جگہ وہ پھنسنا نہیں چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں، اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ وہ اپنا مینج کر کے رکھا ہوا ہے کہ 10 دن 20 دن 1 مہینے کے بعد ہمارے کو یہ پیسہ مل جائے گا، ہماری یہ جو دی ہوئی امانت واپس آ جائے گی، لیکن وہ صاحب ہے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایسے میں اس بندے کا اگر انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، اللہ اکبر، اس کی نماز جنازہ مقبول نہیں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو اس کی سزائیں ہیں، جو عقاب ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اسی طرح سے اور جو دوسرے حقوق ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھ لیں۔ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی نے کسی کا مکان ہڑپ کر لیا، کسی نے کسی کو گالی دے دی، کسی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی، بے حیائی، برائی کی، یہ سارے کے سارے اعمال حقوق العباد میں آتے ہیں۔ جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ برائی ہوئی ہے، جب تک وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اب بھی زمانہ نہیں گزرا ہے، اب بھی اگر آپ کا کسی کے اوپر حق واجب ہے تو آپ چاہیے اس حق کو ادا کر لیجئے، اور اپنا جو بھی آپ کا بقایا ہو اس کا پورا کر لیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن، کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ سے اور ہم سے یہ کہہ کے منہ موڑ لیا کہ تم نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، تم نے میرے طریقے کو نہیں اپنایا، تو پھر میں تمہاری شفاعت کیسے کر سکوں گا، تمہاری شفاعت کیسے کروں گا؟ تو پھر وہاں کوئی کام آنے والے نہ ہوگا۔ اس وجہ سے اے میرے عزیزوں، اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہے یا کسی کا آپ کے اوپر حق ہے تو اس حق کو نپٹارا کر لیا جائے، اس حق کا خلاصہ کر لیا جائے، تاکہ یہاں بھی آپ خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور آخرت کی زندگی بھی آپ کے بہتری کے لیے ہو، رب کائنات بھی آپ سے راضی ہو جائے، رب مخلوق بھی آپ سے راضی ہو جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں حقوق کو کما حقہ ادا کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں حق میں حق کی تابعداری اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں تک طاعت کی بات ہے، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، جہاں تک اطاعت کی بات ہے تو یاد رکھیں اطاعت
چند طرح سے ہوتی ہے. کبھی طاعت علی اللہ ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کی طاعت ہوتی ہے، وہ نماز کی صورت میں ہوتی ہے، وہ روزے کی صورت میں ہوتی ہے، حج کی صورت میں ہوتی ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہوتی ہے، دوسرے معاملات کی صورت میں ہوتی ہے. اگر آپ ان طاعت کو انجام دے رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات آپ کو اپنی رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے. اور اگر آپ طاعت اللہ نہیں کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے اگر طاعت نہیں کریں گے تو معصیت کریں گے، اور اگر معصیت کریں گے تو یاد رکھیں رب کائنات کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کسی نے کچھ نیک کام کیا ہے، تھوڑا بھی کیا ہے، تو اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور پائے گا. آگے بھی ارشاد ہوا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے یا مطلقاً برائی کی ہے تو یاد رکھو اس کا بھی بدلہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور ایسے ہی معصیت سے دوری کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ معصیت کسی بھی انداز کی ہو، اگر وہ آپ سے اور آپ کے رب کے درمیان بھی کوئی معصیت ہو جا رہی ہے، گناہ ہو جا رہا ہے، آج وقت ہے آپ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیجئے. آج وقت ہے آپ رب کی بارگاہ میں رو کر اس کی معافی کر لیجئے. قسم خدا کی نہ تو آپ کو پتا ہے نہ ہم کو پتا ہے کب کس کو کہاں موت آ جائے، کسی کو پتا نہیں ہے. یہ سوچ کر کہ چلو ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی عمر بھی کیا ہوئی ہے، ابھی تو ہم 20 سال 25 50 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم کو 30 سال زندہ رہنا ہے. کسی کو پتا نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے جن کو ہم صبح میں دیکھتے ہیں صحیح و سالم ہے، جن کو ہم صبح میں دیکھتے ہیں خوش و خرم ہے، جب ہم شام کو اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ان کے ہی موت کی خبر ہمارے کانوں میں آتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، جس کو ہم صبح اور شام خوش و خرم دیکھ رہے تھے، اور پھر جب اس کے موت کی خبر آئی تو دیکھا ابھی تو ہم نے اس کو ایسے دیکھا تھا، ہم لوگ مسکرا رہے تھے، ہم لوگ ہنس رہے تھے، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، ابھی تو یہ ایسا ہوا. اس وجہ سے یہ جان کے رکھیں موت کا جب فرشتہ آئے گا تو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی. اس وجہ سے اگر آپ کے اوپر کوئی معصیت کا دھبا لگا ہوا ہے تو آج بھی وقت ہے وہ معصیت آپ دور کر لیجئے. اگر اللہ سے اس کا تعلق ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیجئے، رو لیجئے. دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کس طرح سے غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے اگر تم نے گناہ کیا ہے تو پھر آؤ نہ میری بارگاہ میں، آؤ نہ میری بارگاہ میں، میں تو وہ غفور الرحیم ہوں جو نہ یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ میری عظمت تو اس سے بلند ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر کے اس کا جزا عطا کروں گا. اللہ اکبر. اور ایسے ہی صبر علی المعصیت کے ضمن میں ایک بات میں نے پچھلے ہفتے بھی پوری تقریر اس پہ کی تھی، ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. معصیت گناہ پر دلیری نہ دکھائیں، جو گناہ ہے اس سے بچتے رہیں. اور میں نے عرض کیا تھا یہ تمباکو اور یہ سگریٹ، یہ اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں اس تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی. الحمدللہ بہت سارے احباب نے ہم سے کہا، ہمارے دوستوں نے، ہمارے ہم عمروں نے کہا کہ مولانا صاحب اب ہم نے ابھی تک نہیں کھایا اور کوشش کریں گے کہ ہم چھوڑ دیں گے. آپ کوشش کریں کہ آپ چھوڑ دیں اور آپ اپنے دل میں تہیہ کر لیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے رضا کے لیے جینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے جینا ہے. آپ نے ایک بار تہیہ کر لیا تو یقین مانے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایسا تعاون ملے گا، ایسا صبر ملے گا کہ آپ جو لذت ان چیزوں میں، خرافات والی چیزوں میں پاتے ہیں، اس کی رضا میں ایسی لذت ملے گی کہ پھر دھیرے دھیرے وہ دوسری لذتیں آپ بھول جائیں گے. ایک بات جو مجھے بتانا ہے، مجھے کسی نے بتایا اور میں نے ذاتی طور پر تجربہ نہیں کیا ہے لیکن کسی نے تجربہ کر کے دکھایا کہ ایک گٹکے کی ایک پڑیا لے کر ایک بندے نے ایک گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈالا
आधा गिलास पानी डालने के बाद एक ब्लेड जिससे ये हम और आप शेविंग करते हैं वो ब्लेड डालकर उस गुटखे की पूरी पुड़िया को आधे गिलास पानी में डालकर रात भर रख दिया और उसको थोड़ा सा घोल करके रख दिया। आपको पता है क्या हुआ? उस एक पुड़िया गुटखे की बुनियाद पर वो पानी जिसमें ये ब्लेड रखा हुआ था, रात भर में वो ब्लेड जब सुबह में वो बंदे ने निकाला वो ब्लेड नादारत था, वो ब्लेड उसके अंदर मौजूद नहीं था। जानते हैं क्या हुआ? वो ब्लेड पूरा गल चुका था और वो ब्लेड पानी के अंदर घुल चुका था। आप सोचें, अगर रात भर एक ब्लेड को पानी में डालकर जबकि उसके अंदर गुटखा डालकर रखा जाए तो वो ब्लेड गल सकता है, तो आप सोचें अगर हम एक दिन, एक महीना, एक साल तक ये गुटखा खाएं तो फिर हमारा हश्र क्या होगा, हमारी जबान का हश्र क्या होगा, हमारी आंख का हश्र क्या होगा। इसी वजह से हम कहते हैं मेरे अजीजों, खास तौर से मेरे नौजवानों, सुनो समझो, आप अपनी कदर को जानो। आपके तहत हो सकता है कोई बीवी हो सकता है कोई बच्चा या बच्ची हो, उसकी आंखों को आप देखिए, उसको आपकी जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप तो किसी की आंखों का तारा है, आप तो किसी के बेटे हैं, आप तो किसी के भतीजे हैं, आप तो किसी के अजीज हैं, आप किसी की आंखों का तारा हैं। ऐसा न हो कि बाप को अपने बेटे का जनाजा उठाना पड़े, ऐसा न किया जाए। इस वजह से अब भी देर नहीं है मेरे अजीजों, ये सुर्ती, ये पराग, ये मसाला और ये इस तरह की सारी चीजें, उससे तौबा करने मैंने अर्ज किया था कि ये तहकीक है, रिसर्च है कि एक सिगरेट पीने की बुनियाद पर इंसान की तकरीबन 10 सेकंड 8 सेकंड की जिंदगी कम हो जाती है। एक सिगरेट से आपकी 8 सेकंड की जिंदगी कम होती है। आप जाहिर सी बात है जब आप 1000 सिगरेट पिएंगे तो कम से कम 10-5 मिनट तो आपकी जिंदगी का चला ही जाएगा। 10-5 मिनट आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जिंदगी ऐसी अमानत है, अल्लाह की कसम, एक बार जो गई तो फिर कयामत में या हश्र में उठने से पहले आपको नहीं दी जाने वाली है। सवाल और जवाब होगा, उसमें आपको जिंदगी दी जाएगी, लेकिन उस जिंदगी से फिर आप कोई अमल नहीं कर सकते, कोई आप नेक काम नहीं कर सकते। चाहते हुए भी बंदा कहता रहता है मरने के बाद मौला मुझे वापस कर दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन फ़इज़ा हुम युबअसून। बंदा कहता रहता है मौला मुझे फिर से जिंदगी दे दे, मैंने जान लिया जिंदगी की हकीकत क्या है, मैंने मान लिया कि मरने के बाद फरिश्ते भी इर्द गिर्द होते हैं और हमारे इर्द गिर्द शैतान का भी पहरा रहता है। मौला मैंने ये सारी चीजें देख ली, एक मरतबा फिर से जिंदगी अता फरमा दे। फरमाया जाता है कल्ला, हरगिज नहीं, अब तुम्हें जिंदगी नहीं दी जाएगी। कहता रहता है मौला अगर लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामत लअसद्दक़न, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे जिंदगी अता कर दे तो मैं सदका करूंगा, मैं खैरात करूंगा, नेक अमल करूंगा। क्यों? इसलिए कि मौत के वक्त इंसान के इर्द गिर्द फरिश्ते नजर आते रहते हैं, मौत के वक्त इंसान के इर्द गिर्द शैतान भी नजर आते हैं, वो जो हमको कभी नहीं नजर आते मौत के वक्त नजर आते हैं। हाँ जरूर भी जरूर ऐसा है, एक मोमिन सालेह हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह का कोई अजीम बंदा हो, अल्लाह की निगाह में, रसूलुल्लाह की निगाह में कोई अजीम बंदा हो, तो फिर रसूल पाक फरमाते हैं जब उसकी वफात का वक्त होता है तो मैं भी उसकी निगाहों के सामने होता हूँ, उसकी रूह निकलती रहती है, मेरी ज़ियारत होती रहती है। रूह निकलने के वक्त जो शिद्दत होती है वो अपनी जगह, लेकिन मेरी ज़ियारत में जो लज़्ज़त होती है वो अपनी जगह। मोमिन की सालेह मोमिन की रूह निकलती रहती है, रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती रहती है, इस वजह से मौत की शिद्दत को महसूस नहीं करता। इस वजह से मेरे अजीजों अपने आप को संभालें, अपडेट करें, बुराइयों से परहेज करें, इज्तनाब करें और ख़ास तौर से ये सारी चीज़ें जो हैं जिनका ताल्लुक सुर्खी से बाज़ाब्ता है उससे आप इज्तनाब करें। इसमें आपकी भलाई है, आपके ख़ानदान की भलाई है, आपके अजीज़ों की भलाई है। ऐ लोगों इस वजह से अपने आप को संभालो। अगर आपने अपने आप को महफूज कर लिया, आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली, तो यकीन करें दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी आपकी होगी। रब कायनात की बारगाह में दुआ है, रब कायनात हमको आपको सबको बुराइयों से इज्तनाब और परहेज की तौफीक नसीब फरमाए, इत्तिहाद, इत्तिफाक और कुरान और हदीस पर
عمل کرنے کی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔